آج سے چند سال پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ ایران سمندر میں بچھی ہوئی چند تاروں کو کاٹ کر دنیا کی معیشت کو ہلا سکتا تو تب شاید اسے سازشی نظریہ کہا جاتا تھا، لیکن آج یہ سازشی نظریہ نہیں بلکہ یہی تارے دنیا کے لیے ایک زندہ خطرہ ہیں۔ دنیا کا 97% انٹرنیٹ اور روزانہ 10 کھرب ڈالر کی مالی لین دین سمندروں کی تہہ میں بچھی ہوئی فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے ہوتے ہیں، اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ ابھی اس بوجھ کا 1% بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی ایلن مسک کا اسٹار لنک اور باقی سب مل کر بھی اس خلا کو پر نہیں کر سکتے، دنیا چاہے کتنی بھی وائرلیس ہونے کا دعویٰ کرے۔ یعنی اس کی اثر رگیں سمندر کی تہہ میں دھنسی ہوئی ہیں، اور جغرافیائی پڑھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سے گزرے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ابنائے ہومز اور بحیرہ امر دو ایسی ہی جگہ ہیں جہاں سے تیل کی ترسیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دنیا کو پہلے معلوم تھا، مگر جو بات بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ یورپ، ایشیا، افریقہ اور مشرقی وسط کو جوڑنے والی 17 سے زائد انٹرنیٹ کیبلز بھی انہی پائپوں سے گزرتی ہیں۔ یعنی ایک ہی مقام پر تیل کی رگ بھی ہے اور ڈیجیٹل دنیا کی رگ بھی۔ اگر یہ کیبل سے کٹ جائیں تو کویت، قطر، بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عراق کا انٹرنیٹ عملہ بند، اور یہ وہ ممالک ہیں جن کی پوری حکومتی اور تجارتی مشینری آج ڈیجیٹل ہے۔ دبئی جو آج عالمی بینکنگ کا ایک بڑا مرکز ہے، اس کے ماحولیاتی نظام میں فالج، سوئفٹ لین دین، بین الاقوامی ترسیلات، سٹاک ایکسچینج، ہر چیز بلکہ زیرو۔ دوسری طرف جنوبی ایشیا یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کا انٹرنیٹ بری طرح سست یا جزوی طور پر بند بھی ہو سکتا ہے، اور افریقہ اور یورپ کے درمیان ڈیٹا ٹریفک متاثر ہو سکتی۔ عالمی سطح پر ای کامرس، کلاؤڈ سروسز، بینکنگ API سب ہچکیاں لینے لگیں گے۔ IT برآمدات، فری لانسنگ، بینکنگ، موبائل والیٹ سے سب انہی کیبلز پر منحصر ہے جو بحرہ امر اور خلیج فارس سے گزرتی ہیں۔ اب دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب کوئی ریاست اس یقین پر پہنچ جائے کہ اسے تباہ کیا جانا چاہیے تو وہ عقل مندی کے حسابات کو چھوڑ دیتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ گھرے ہوئے فریق نے ہمیشہ وہ کیا جو ناقابل یقین سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر ایران کو لگا کہ میں کمزور ہو رہا ہوں تو ایران ساری دنیا کا گلا گھونٹ دے گا اور دنیا پتھر کے دور میں واپس چلی جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کہ دنیا نے سوچا تھا کہ باہمی انحصار جنگ کو روکتا ہے، گلوبلائزیشن امن کی ضمانت، لیکن آج یہی باہمی انحصار سب سے بڑا ہتھیار بن چکا ہے۔ یعنی جب تار ایک ہو اور کینچی کسی اور کے ہاتھ میں تو طاقت کا توازن بدل ہی جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایران دنیا کا گلا دبا سکتا ہے۔